السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل اسلامک اسٹڈیز کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو ہماری آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ تک اسی دم پہنچ سکے۔ تیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا۔ اس میں بھی ایک مزہ ہے، جیسے جواب دینے میں مزہ ہے، چپ رہنے اور سہنے اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائش ہے۔ نبی والی دعوت، نبی والی محنت، تم کے قریب جتنا ہوتے جاؤ گے اتنا تھوڑی سی زندگی میں زیادہ کما لو۔ آپ تشریف فرما تھے کوہ صفا پر، تو ابو جہل گزرا، آپ کو دیکھ کے گالیاں دینے لگا۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ چپ بیٹھے رہے، میں پھر اور گالیاں دی، آپ چپ بیٹھے، اس نے اور گالیاں دی، آپ چپ بیٹھے رہے، پھر اس نے ڈنڈا ہاتھ میں تھا آپ کے سر پہ مارا، کمر پہ مارا۔ نبی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ رکانا جیسے کو اٹھا کے پھینک دیا تھا، تو ابو جہل کیا تھا، پھر آپ کو یہاں سے پکڑا اور یوں پتھروں پہ گھسیٹتا ہوا چلا، اور آپ نے اف نہیں کی۔ طائف کے پتھر کھا کے لی، آپ کہیں لا ان شئت اطبق علیہم الاخشبین۔ اگر آپ قرآن پڑھو اور آپ سیرت پڑھو تو آپ کا رخ ہمیشہ صحیح رہے گا۔ اگر آپ صرف آج کے اکابر کو دیکھو، آج کی کتابیں پڑھو، تو نبی کے سوا تو کوئی بھی کامل نہیں۔ ادب ہے، احترام ہے، اتباع صرف نبی کا ہے۔ اس کے بدلے میں ہوا کیا؟ حضرت حمزہ شکاری تھے رضی اللہ عنہ، شام کو واپس آئے تو ان کی باندی وہاں کھڑی تھی۔ انہوں نے کہا رے ابا ہمارا، آپ کی بیٹی کا نام تھا ہمارا، بیٹا کوئی نہیں تھا، ابا ہمارا کاش آج تو اپنے بھتیجے کا حال دیکھتا۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا یہ ابو الحکم نے اسے مار 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 کے لہو لہان کرتی۔ ان کے ہاتھ میں وہ کمان تھی، کمان بھی لکڑی کی نہیں تھی، لوہے کی تھی، تو وہ سیدھے غصے سے پہنچے حرم میں۔ آگے نادیہ میں بیٹھے ہوئے تھے قریش، کہنے لگے تو نے میرے بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہوا ہے، اور اس زور سے ماری کمان، اس کے سر پر خون نکلنے لگا۔ تو اس کے قبیلے کے لوگ اٹھے پکڑنے کے لیے، کہا چھوڑ لو چھوڑ لو چھوڑ لو، کچھ نہ کہو کچھ نہ کہو، یہی تو محمد چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑ پڑیں۔ کہنے لگا میں بھی آج محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اب کہنے کہ جب میں گھر گیا تو آج شیطان نے مجھے پکڑا، یہ تو نے کیا کیا، باپ دادا کا دین چھوڑ دیے، چونکہ وہ جوش میں کلمہ پڑھا اور حمیت میں رشتے کی، تو اب شیطان کا بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا، آبا و اجداد کا کلمہ چھوڑ دیا۔ کہ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، صبح میں گیا، میں کہا یا رسول اللہ میں نے رات کلمہ پڑھا ہے پر میرا دل نہیں ٹک رہا، تو آپ نے ایسے ان کے دل پہ ہاتھ مارا، کہ یا اللہ ثبت ہو وسدد۔ کہتے اسی وقت ایمان میرے اندر اتر گیا۔ اب نماز جو نفلی نماز ہوتی تھی، آج نماز حرم میں ہوگی، ایک طرف عمر، ایک طرف حمزہ، بیچ میں صحابہ اور اللہ کے نبی، یہ دونوں دائیں بائیں اور حرم میں آیا، انہوں نے نماز پڑھی، کسی کو چوں کہنے کی بھی ہمت نہیں۔ اخلاق اچھے کرو، بول اچھا کرو، آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ اللہ کی قسم پیسوں سے نہیں ہوتا، رویوں سے ہوتا ہے، رویوں سے۔ میٹھے بول میں جادو ہے۔ ہماری بسیں ہیں، ان کے پیچھے الٹے سیدھے جملے ہوتے ہیں، ہارن دے کر پاس کریں۔ جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو پیچھے لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر۔
جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو. یہ تو فضولیات ہو. یہ میں نے علم حاصل کیا ہے سڑکوں سے کہ میری زندگی سڑکوں پہ بہت گزری. ایک بس نے سارے دھونے دھو دیے. میں پڑھ رہا تھا کتاب، پڑھتے پڑھتے ذرا مجھے تھکن ہوئی، میں نے کتاب بند کی اور آنکھ اوپر کی تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے. اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل، بہت بڑا کر کے دل. آگے لکھا تھا برائے فروخت. نیچے لکھا تھا قیمت. آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول. ایک میٹھا بول. میٹھا بول بولنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو. ہماری ایک دھوبن تھی، میں ہر جگہ سناتا ہوں، ماسی شریفہ ایڈی موٹی، چھوٹے قد دی، 4 یا 9 سب نو نچا کے رکھ دیا. ایک دن آ گئی میری بہن کول، بی بی اے میری 9 بڑیاں لڑ دیاں، میں نے کوئی تویز دی ساری میری نوکر بن جاون. ساس کی تمنا ہوتی ہے کہ بہو نوکر بن جائے، بہو کی تمنا ہوتی ہے کہ ساس میرے نیچے لگ جائے، بہو بیٹی بن جائے، ساس ماں بن جائے تو کتنا اچھا رشتہ ہے. میں نے اپنی 2 بیٹیاں روانہ کر دی اور اپنے بیٹے کے لیے ایک بیٹی لے کر آیا. تو اس کو میں اپنی بیگم سے کہتا تھا کہ بیگم تیرے اخلاق کا پتہ چلے گا جب تیری بہو آئے گی. بیٹیوں کے لیے تو ہر ماں فدا ہوتی ہے، قربان ہوتی ہے. جب تیری بہو آئے گی نا پھر میں دیکھوں گا کہ تیرے اخلاق کیا ہیں. اور اللہ کے فضل سے اس نے پورا کر کے دکھایا، بڑھ کے دکھایا. میری بہن نے ایک کاغذ لیا، اس پر ایسے ایسے کر کے ایسے رول کیا، ایسے کیا، پھر یوں کیا، پھر یوں کیا، پھر یوں کیا، پھر یوں. اس کو یہ تو بڑا ہے چھوٹا بنا کے، ماسی شریفہ تیری جس لیے 9 نال لڑائی ہوئے اے تویز تو ایتھے رکھنا ہے تے چک مار کے بہ جانا، ڈگن نہیں دینا، اس کو گرنے نہیں دینا، نہیں تو تیری خیر نہیں. اب اس نے کیا کیا، ماسی شریفہ کو چپ کرایا. 1 ہفتے کے بعد آ گئی، بی بی وہ میریاں تو لڑائیاں ہی مک گئی ہیں، تو کی تویز دیتا ہے؟ کیوں مک گئی ہیں؟ کہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی، لڑائی مک گئی. چپ رہنا سیکھو میری بیٹیوں. ہمارا سسرالی معاشرہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، کوئی قابل تعریف معاشرہ نہیں ہے ہمارا. ہندوستان سے آئے ہوں، پاکستان سے آئے ہوں، سسرالی معاشرہ بہت دکھ دیتا ہے. اللہ ماشاءاللہ کہیں لڑکیاں بڑی شیرنی نکل آتی ہیں، ورنہ عام طور پہ سسرالی معاشرہ نا انصافی کرتا ہے. ہاں، میرے نبی نے فرمایا یہ میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں. عجیب حدیث یاد آئی، میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں. کیوں یا رسول اللہ؟ کہ جس کی بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہیں نا، اس بچی کو یہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں ماں باپ کے گھر ہوں یا سسرال کے گھر. یہ سیکھو، درگزر کرنا سیکھو. عورت کو اللہ نے زیادہ نازک بنایا ہے، قربانی زیادہ ہے. ماں چھوڑی، باپ چھوڑا، بہنیں چھوڑی، بھائی چھوڑے، سہیلیاں چھوڑی، گھر چھوڑا، عادات چھوڑی، اور ایک پرائے گھر میں جا کے چلی گئی. چوتھے دن ہی اس پر چڑھائی شروع ہو جاتی. پہلے تو پتر نو سنگت چال ہے تو بیوی دی کچھ چی وڑیا رہ جاندہ، ماں نو تو پوچھتا ہی نہیں. اور اس پر طلاقیں ہو گئیں. تو اللہ کے واسطے اب میرے بچے بھی بیٹھے ہو، بیٹیاں بھی بیٹھے ہو، بھائی بہنیں بھی بیٹھے ہو، چپ رہنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو، غصے کو پینا سیکھو. آپ کی زندگی چھوٹے سے گھر میں بھی جنت بن جائے گی. آپ محل کھڑا کر دیں، نہ آپ کی زبان اچھی ہو نہ بیوی کی زبان اچھی. چند سال پہلے ایک میرے دوست ہیں، 10-12 ارب کی پارٹی ہیں. وہ کہنے لگے جی ایک خاتون آپ سے ملانی ہے، یہ انگلینڈ میں رہتی ہیں اور میرے جیسے 200 آدمی اس کے خامند کی جیب میں آ سکتے ہیں. خود وہ 10-12 ارب کی پارٹی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میرے جیسے 200 اس کے خامند کی جیب میں آتے ہیں.
کہ ملا دو میں کہڑا کہ پاؤنڈ لینے. تو وہ آئی اور تھوڑے دیر بعد رونے لگی. کہنے لگی مولانا میری کیا زندگی ہے, لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں, بڑا پیسہ ہے, بڑی گاڑیاں ہیں, بڑے زیور ہیں, میرے خامند کا سلوک ہی اچھا نہیں تو میں آگ لگاؤں. اس کو سلوک نہیں ملا, باقی سب کچھ ملا, تو ایک اجنبی کے سامنے بیٹھی رو رہی ہے. کچھ مہینے بعد میں کراچی جا رہا تھا تو جہاز میں ایک نوجوان ملا. مولانا اللہ نے چھوٹی عمر میں بہت رزق دے دیا, عزت بھی ہے, لیکن میں اپنے گھر میں اتنا دکھی ہوں, اگر میرے بچے نہ ہوتے تو میں بیوی کو طلاق دے دیتا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ اس کی 30 فٹ لمبی زبان ہے. میں کہ 29.5 فٹ کٹ دے تو باقی منہ چران دے. ایک خامند کی وجہ سے رو رہی ہے, ایک بیوی کی وجہ سے رو رہا. میرے عزیزو, آپ کا سکھ چین آپ کے سلوک میں چھپا ہوا ہے, آپ کے سلوک میں چھپا ہوا ہے. باقی اصل زندگی تو جنت میں ملے گی جہاں کوئی لڑائی نہیں ہوگی. لڑائی نہ ہو یہ تو ہوتا ہی ہے. نبیوں کے بعد سب سے بڑا جوڑا ہے علی و فاطمہ, ان سے بڑا جوڑا کوئی نہیں. میرے نبی تشریف لائے بیٹی کے گھر, وہ ایسے بیٹھی, بیٹا کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا, اب اس سے بڑا گھرانہ میں کہاں سے پیش کروں؟ تو آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہ باہر نکل گئے. اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں سسر ہوں, میں کیسے داماد کو بلاؤں؟ آپ خود ڈھونڈنے گئے تو آپ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے. تو ہم نے کہا کم یا ابا تراب, ابو تراب اٹھو. مٹی لگی ہوئی تھی, تراب مٹی کو کہتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے یہ لقب پوری دنیا مل جانے سے بھی زیادہ محبوب ہے. اور آپ ان کو لائے, گھر آئے, کوئی بات نہیں فاطمہ سے پوچھی نہ علی سے پوچھی. یہ جو صلح کرانے جاتے ہیں نا, یہ ہو لڑا کے آ جاتے ہیں. ہاں بھائی تو کی آخیا؟ میں تو کچھ نہیں آخیا. یہ نہیں آخیا. ہاں بھائی تو کی آخیا؟ میں تو کچھ نہیں آخیا. اس آخیا ہے او ماشاءاللہ ڈھیر اگلا کے آ جا. میرے نبی نے کیا کیا سنو غور سے. آپ ایسے لیٹ گئے, میں لیٹ کے کیویں بھی کھاتا ہوں. آپ ایسے لیٹ گئے اور ادھر علی کو لٹایا, ادھر فاطمہ کو. علی کا ہاتھ اٹھا کے اپنے سینے پہ رکھا, فاطمہ کا ہاتھ اٹھا کے علی کے ہاتھ پہ رکھا, اور اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھا. اب یہ علی کا ہاتھ, یہ فاطمہ کا ہاتھ, یہ میرے نبی کا ہاتھ. اور آپ نے فرمایا دونوں سے کہو ہماری صلح ہو گئی. کچھ نہیں پوچھا, کہو ہماری صلح ہو گئی. کہا جی ہماری صلح ہو گئی. دونوں خوش ہو گئے اور آپ باہر نکلے. وہ رنگ چمک رہا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا علی و فاطمہ کی صلح کرا کیا. تو یہاں تو یہ کھٹ پٹ چلتی رہے گی, اس کو مٹانا ہے, اس کو بڑھانا نہیں ہے.